یہ مہینہ، اس کے دن اور رات، اس کا ایک ایک لمحہ کتنا عظیم، کتنا بابرکت، اور مومنین کے لیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو کل ہم نے دو احادیث اس سلسلے کی سماعت فرمائی تھی، جس میں روزے کو آدھا صبر اور جسم اور روح کو پاک کرنے والی چیز قرار دیا گیا تھا، اور دوسری حدیث مبارکہ میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے اور راتوں میں قیام کرنے یعنی تراویح پڑھنے کا اجر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ اور اس ضمن میں یہ بات واضح کی گئی تھی تشریح میں کہ اس سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے، اللہ کے حق سے۔ البتہ وہ گناہ جن کا تعلق بندے کی ذات سے جڑا ہوا ہو تو وہ تو اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ خود اس کو معاف نہ کر دے۔ کسی کا قرض ہے، کسی پر بلا وجہ ظلم و زیادتی ہم نے کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، یہ تو ایک عام چیز ہے غیبت، مرد کیا عورتیں کیا آج اس فتنے میں بری طرح مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہم کو اس سے بچنے کی توفیق بخشے۔ یہ انتہائی خطرناک فتنہ ہے، یہ معاشرے کو توڑنے والا، منتشر کرنے والا۔ اسی لیے اس کی اتنی مذمت قرآن و سنت میں کی گئی ہے، مگر افسوس کہ ہم رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں بھی اور افطار کے بعد کی حالت میں بھی اس گناہ میں ملوث کچھ نہ کچھ ہوتے ہی رہتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنے روزے کے اجر کو کس طرح ختم کر رہے ہیں۔ وہ مشقت جو ہم نے 14.5-15 گھنٹے برداشت کی ہے، جب اس کے اجر کا ٹائم آتا ہے اس وقت ہم یا تو ایسا کام کر جاتے ہیں، ایسا عمل کر جاتے ہیں، یا پھر خود روزے کی حالت ہی میں ہم ایسے عمل سے اپنے آپ کو دوچار کر لیتے ہیں جو روزے کے اجر کو ہی نہیں، اس کے مقصد کو اور اس کے نتیجے کو سب کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس واسطے ان چیزوں کو یاد دہانی کے طور پر دہرایا جا رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے رمضان المبارک کو گزاریں۔ اب ہمارے سامنے جو آج چیزیں آ رہی ہیں احادیث کی روشنی میں، وہ ہے روزے کو خراب کرنے والی چیزیں۔ ان کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ اتنی محنت، اتنی جد و جہد، یہ ہمارا بے ٹائم اٹھنا، بے وقت کھانا، نیند کی قربانی دینا، وقت پر دوڑ کر نماز کے لیے آنا، اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے وقت نکال کر بیٹھنا، یہ سب اللہ کی ہم پر بہت بڑی عنایات اور احسانات ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی حفاظت نہیں کی، تو پھر ہم سے بڑھ کر خسارہ پانے والا کوئی نہیں، یہ خسارے کی چیز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ رواہ البخاری و مسلم۔ کتنی جامع حدیث ہے اور کتنی اہم ہدایت دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ، اب ہمارے استاد محترم نے بریکٹ میں تشریح کے طور پر اس کو الفاظ بڑھائے تاکہ حدیث کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ روزہ شیطان اور شیطانی کاموں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ آپ نے صرف لفظ استعمال کیا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اب آپ کے زمانے میں جو چیزیں تھیں انسانی معاشرے اور سماج کی، اور اس زمانے میں جو چیزیں پائی جاتی تھیں، اس کے حساب سے آپ نے مثال میں وہی چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہ ڈھال جو ہوتی تھی، یہ جنگ میں تیروں اور نیزوں کے وار سے بچنے کے لیے اور موقع پڑنے پر تلوار کو بھی روکنے کے لیے، مگر اصل اس کا مقصد ہوتا تھا تیروں سے بچاؤ، کیونکہ تیر دور سے آتے تھے۔
اور آدمی کے لیے موقع نہیں ہوتا تھا کہ تیر چلانے والے کے قریب جا کر اس پر حملہ کر دے یا اس پر قابو پا لے، اس لیے وہ ڈھال سے تیروں کو روکا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمثیل بیان فرمائی کہ روزہ بھی اسی طرح ایک مومن کے لیے ڈھال ہے، شیطان کی طرف سے جو تیر آتا ہے یہ روزہ اس کو روکتا ہے۔ اب جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو زبان سے فحش بات نہ نکالے، کیونکہ اگر اس نے روزہ رہتے ہوئے گندی بات زبان سے نکالا، اب گندی بات میں گالی ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ ساری چیزیں گندی ہیں۔ فحش بات نہ نکالے، نہ شور و ہنگامہ کرے۔ تو چونکہ اس مہینے میں زیادہ کھاتے ہیں ہم، اس لیے فتنہ بھی بہت طاقت سے مچاتے ہیں۔ مسجدوں میں بہت سارے سال بھر کی کسر نکالتے ہیں لوگ، فتنہ پرور لوگ۔ کہیں کمیٹی سے حساب مانگیں گے، کہیں امام کے خلاف ہنگامہ کھڑا کریں گے، کہیں مؤذن ہی سے پرخاش اپنی نکالیں گے۔ یہ ساری چیزیں رمضان میں بہت ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ وہ لوگ بھی جن کو 11 مہینے کوئی تعلق نہیں رہتا، نہ روپے دھیلے کی مدد رہتی ہے ان کی ان کاموں میں، وہ بھی ایسی باتیں کریں گے، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بیچارے یہ پورے 11 مہینے سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں پابندی سے، دین کے دوسرے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، دین کے دوسرے احکام اور اصولوں پر عمل پیرا بھی ہیں، اور ان کو غلط بات اب برداشت نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ پوری زندگی غلط کاموں میں ڈوبی ہوئی ہے سر سے پاؤں تک، مگر حالت یہ ہوتی ہے رمضان میں کہ بس اللہ رحم کرے۔ تو یہ شور ہنگامہ، اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے، یہ تو ہو گیا انسان کا اپنا معاملہ کہ وہ اپنی زبان سے کوئی گندی فحش بات نہ نکالے، شور ہنگامہ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اب اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ یہ کرتا ہے تو حکم کیا ہے؟ بہت جامع حدیث ہے، دیکھو آپ نے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے، آپ جوامع الکلم ہیں، یعنی جس طرح قرآن ایک معجزاتی کلام ہے، ایسے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ بھی اپنے اندر ایک معجزانہ شان رکھتی ہیں، ایک جامع، یعنی اتنے مختصر لفظوں میں اتنی بڑی باتیں بیان کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، آپ کا معجزہ ہے، آپ کو جوامع الکلم بنایا گیا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو روزہ دار یہ سوچے کہ میں تو روزے سے ہوں، میرے مناسب حال یہ نہیں ہے کہ گالی دوں اور لڑائی کروں۔ یہی ہے صبر، صبر اس کا ہی نام ہے۔ وہ جو کل حدیث میں آیا تھا نا کہ نصف الصبر ہے یہ روزہ، آدھا صبر ہے، وہ صبر یہی ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باہر تو بڑے بااخلاق رہتے ہیں، مگر گھر میں ان کا معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے بد اخلاقی کا کہ نہ بیوی سے سیدھے منہ بات کریں گے، نہ بچوں سے سیدھے منہ بات کریں گے، اپنی مرضی کے خلاف ذرا بھی کوئی ان کے سامنے حرکت ہو جائے، اور خاص طور سے جو پیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے میں کوئی کمی برداشت نہیں ہوتی، وہ اپنی اوقات پہ جبھی آ جاتے ہیں، گالی بھی دے دیتے ہیں، پلیٹ بھی پھینک دیتے ہیں، پیالہ بھی پھینک دیتے ہیں۔ یہ پیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا، ان کو جو ہونا، جتنا ہونا، جیسا ہونا وہ ہونا ہی، جس وقت ہونا اسی وقت پہ ہونا، نہیں تو بس پھر ان کا مزاج خراب ہو جاتا، پھر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو جاتے ہو۔ یہ تو ایک مومن کا طرز عمل کسی صورت میں درست نہیں۔ مومن تو ہر معاملے میں قناعت پسند ہوتا ہے، سادگی پسند ہوتا ہے، اس کے اندر سادگی ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین تم میں وہ لوگ وہی ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم سلوک رکھتے ہیں۔
اب نرم سلوک کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، اور ہم نرم سلوک وہیں رکھتے ہیں جہاں پر حکم ہے کہ ہم سختی کریں، وہاں ہم نرم ہو جاتے، اللہ کی نافرمانی کے ٹائم پر، رسول کی نافرمانی کے وقت پر، وہاں ہم بیوی سے زبان ہماری کھلتی نہیں بیوی کو بولنے کو۔ ہاں، اپنے ذاتی معاملات میں ہم نہ ماں کا ادب کرتے، نہ بیوی کو گنتے، نہ کسی خالہ اور پھپھی کا کوئی مرتبہ جانتے، کھری کھری سنا دیتے۔ یہ ایک مومن کا کردار نہیں ہوتا۔ روزہ اس بات کی بھی آدمی کو تربیت دیتا ہے، روزہ اس بات کی بھی تربیت دیتا ہے کہ اپنی مزاج اور اپنی مرضی کے خلاف ہونے والی بات پر آدمی جہاں تک ہو سکے صبر کا مظاہرہ کرے۔ ہاں، جہاں سختی کرنا، دین یہ بھی نہیں بولتا کہ آدمی بس موم کی ناک بن جائے کہ جو بھی آیا جدھر مڑایا ادھر مڑ گئے، نہیں، ایسا بھی نہیں رہنا چاہیے۔ گھر والوں پر یہ دھاک بھی رہنی چاہیے کہ اگر ہم نے دین کے خلاف کوئی کام کیے تو ہمارے گھر کا سربراہ ہماری خبر لے لے گا۔ اور بیوی کو اسی لیے دیکھو، یہ مردوں کا مزاج ہوتا ہے نا، اس لیے اس رحمت عالم نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا، اور علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر بد مزاج ہے اور کھانے پینے کے معاملے میں اتنا پیٹو ہے کہ کچھ بھی برداشت نہیں کرتا کمی زیادتی، تو ایسی بیوی کو فقہاء اکرام نے روزے کی حالت میں چکھ لینے کی اجازت دی ہے تاکہ گھر میں جھگڑا نہ ہو۔ اور یہ حضرت خان صاحب جو ہیں اپنی مردانگی پہ نہ آ جائیں کہ اس میں نمک ہی نہیں ہے، اس میں مرچی کتنی کم ہے، یہ پھیکا مریضوں کا کھانا، ایک تو روزے سے ہوں میں، ایسا ہے ویسا، وہ شانی الگ رہتی وہ ایسے بد مزاجوں۔ تو فقہاء اکرام نے ان تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس بیوی کا شوہر بد مزاج ہو، اکھڑ مزاج ہو، اور وہ کھانے پینے میں کسی کمی زیادتی پہ فوراً ہتھے سے اکھڑ جاتا ہو، تو روزے کی حالت میں اس کو چکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ نمک مرچ وہ چکھ کر بیچاری معلوم کرے۔ کیا دین ہے ہمارا، کیا ہم کو بنانا چاہتا ہے، کیسا ہمارے گھروں کو اللہ کی رحمت سے بھرنا چاہتا ہے، اور ایک ہماری غفلت اور جہالت ہے کہ دنیا میں بھی عذاب بھگت رہے ہیں، آخرت کی باس پرس کے بعد تو پھر اللہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ کیا معاملہ ہو گیا ہمارا، کیسا دین ہے ہمارا، ہمارے گھر کو کتنا یعنی سکون سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، تاکہ گھر کے افراد محبت کے ساتھ، اخوت کے جذبات کے ساتھ، ہمدردی، غم گساری کے اعلیٰ جذبات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کی روح کیا ہے۔ بہت جامع حدیث ہیں۔ رمضان کا آج دوسرا دور چل رہا ہے، دوسری تراویح ہم نے اللہ کے فضل سے پڑھی ہے، آج کل دوسرا روزہ ہے، تو ہم ان باتوں کا خیال رکھیں تاکہ اس کی برکت سے ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو، ہمارے تعلقات کی بھی اصلاح ہو، اور ہم بحیثیت مجموعی انفرادی طور سے بھی اجتماعی طور سے بھی اللہ کے دین کی طرف پلٹنے کے قابل ہو جائیں۔ روزے کی روح کیا ہے؟ اگر جس طرح انسان کی روح اس کی زندگی کا ثبوت ہے، وہ بدن سے نکل جائے تو کوئی گھر میں بھی رکھنا پسند نہیں کرتا، تو ایسی عبادات کی بھی ایک روح ہے۔ یہ جو 4 فرض عبادتیں اسلام کی، جن جو اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان کی روح ہے ایک۔ اگر ان عبادتوں کو کرنے میں وہ روح نہیں ہے تو مردہ جسم کے مانند ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه
رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ کہا، روزہ ہے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، اب وہ چاہے کسی بھی معاملے میں بول رہا ہو، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، یعنی جھوٹ بھی بول رہا ہے، جھوٹ پر عمل بھی کر رہا ہے، تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی دلچسپی اور مطلب نہیں۔ اللہ کس روزے دار کو پسند کرتا ہے؟ کس روزے دار کی منہ کی بدبو اس کو مشک سے زیادہ پسند آتی ہے؟ کس روزے دار کی وہ گناہوں کو بخشتا ہے؟ کس روزے دار کو وہ باب الریان سے داخل کرے گا؟ جس کے روزے میں روح ہوگی، جس کا روزہ رب کائنات کے ہاں کچھ اپنا وزن رکھتا ہوگا، اس روزہ دار کو یقیناً اللہ وہ سب دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے۔ لیکن نبی نے بتا دیا کہ اگر روزہ رکھ کر بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، اچھا ہم اتنے عقل مند ہیں، مگر اتنے ہوشیار ہو گئے ہم کہ اب یہ سن بھی لیے نا تو ہمارا طرز عمل کیسا رہتا معلوم ہے؟ ابھی کیا ہے، ذرا میں روزے سے ہوں تو افطار کے بعد ملے، کیونکہ اس کو جھوٹ بولنے کا ہے۔ اب اتنا تقویٰ بتا دے رہا، روزے کی حالت ہے تو اتنا تقویٰ بتا دے رہا، ابھی تھوڑا کیا ہے میرا روزہ ہے، افطار کے بعد مل تو، مطلب ہے کہ ہماری نیت میں پہلے ہی سے کھوٹ ہے، تو پھر چاہے افطار کے بعد ہم وہ کام کریں یا روزے کی حالت میں کریں، بات تو وہی ہے۔ اور وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راستے بھی آگاہ ہے وہ تو۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہیں جانے گا؟ وہ بہت باریک بھی ہے، بندے کے سوچ اور گمان کو بھی جانتا ہے وہ کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہو گئی ہے، ایمان ہمارے اتنی کمزوری کے مقام پر آ گئے ہیں کہ ایک چیز کو سمجھنے کے باوجود بھی ہم اس پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے۔ تشریح اس کی مختصر کرتے ہیں ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی روزہ رکھوانے سے مقصود انسان کو نیک بنانا ہے، نہ کہ بھوکا پیاسا مارنا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا پیدا کیا ہوا اناج اور پانی بچانا چاہتا ہے کیا ہم سے؟ وہ تو ویسے ہی نہیں بچاتے، ہم دن بھر نہیں کھاتے، اتنا کھا جاتے ہم روزہ کھلنے کے بعد، رات ہماری ہے۔ روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ پیدا ہو، جو تقویٰ آدمی کو اللہ کا بندہ بناتا ہے، مخلص بناتا ہے، عبادت اور اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ روزے کا مقصود یہ ہے۔ اگر وہ نیک نہ بنا، اگر اس نے نیکی و تقویٰ پر اپنی زندگی کی عمارت نہ اٹھائی، رمضان میں روزہ رکھ کر باطل اور ناحق بات کہتا اور کرتا رہا، تو ایسے شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ آخر کیوں صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہا، کیونکہ بھوک اور پیاس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نیک بنے، اس میں تقویٰ پیدا ہو۔ اور روزے میں ریا سے پرہیز۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا صام فلیدہن لا یری علیہ اثر الصوم، الادب المفرد للبخاری۔ دیکھو کیسی ہدایت ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب آدمی روزہ رکھے تو چاہیے کہ تیل لگائے، مطلب غسل کرے، بالوں میں تیل وغیرہ لگائے، یعنی ایک دم تر و تازہ نظر آئے، جس کو آج ہماری پدری زبان میں بولیں گے فریش ہو جانا ایک دم۔ نہیں تو روزہ رکھتے سب باسی منہ بنا کے، گال چپکے ہوئے، ہونٹ سوکھے ہوئے، ہاں نہیں میں تازہ رہنا، ایسا بتانا نہیں کہ یہ آدمی روزے سے ہے، اس کو یہ بھوک اور پیاس سے بہت بے چین ہو گئے۔ اور کئی تو ایسے ہیں بہادر خان، وہ روزہ اسی گھبراہٹ میں نہیں رکھتے، بھائی میرے کو بھوک برداشت نہیں ہوتی،
اگر آج بھوک برداشت نہیں ہوتی تو پھر کل محشر کے دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا. اور بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنے والے کا انجام کتنا بھیانک بتایا گیا ہے. ابو امامہ جس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں دو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا. وہ مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے کر آئے اور مجھ سے کہنے لگی کہ اس پر چڑھو. میں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے. کہ آپ چڑھیے، ہم آسانی پیدا کریں گے. جب وہ مجھ کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے دونوں جبڑے پھاڑ دیے گئے، چیر دیے گئے ہیں اور اس میں سے خون اور پیپ ٹپک رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان کے دنوں میں کھاتے پیتے پھرتے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے بلا عذر شرعی. روزہ عذر شرعی پر تو اللہ نے خود ہی کہا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا تم سفر کر رہے ہو اور سفر میں روزہ رکھنا دشوار ہے تو تم وہ روزے چھوڑ دو اور بعد میں جتنے روزے اس عذر کی وجہ سے چھوٹیں ان کی قضا کر کے گنتی پوری کرو. تو ایک طرف روزہ چھوڑنے کی یہ تباہی، دوسری طرف روزہ رکھ کر ان گناہوں سے نہ بچنے کا یہ خسارہ. آدمی کو دیکھو صحابی رسول کیسی ہدایت دے رہے ہیں کہ روزہ اگر ہے، جب آدمی روزہ رکھے تو چاہیے کہ تیل لگائے، اس پر روزے کے آثار ظاہر نہ ہوں کہ میں روزہ ہوں. اب قدرتی طور سے ہر آدمی کے جسم کی طاقت قوت الگ ہوتی ہے، اور کوئی اس طرح سے نظر آتا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے. مگر ہدایت کیا دی جا رہی ہے کہ روزہ ہے، اب یہ گرمی کے دن ہیں، تھوڑا آدمی غسل کر لے، نہا لے، تیل وغیرہ بالوں میں لگا لے تو اتنا زیادہ اس کے اوپر روزے کا اثر نظر نہیں آتا. تشریح یعنی روزے کی نمائش سے بچے، نہا دھو لے، تیل لگا لے تاکہ روزے کی وجہ سے پیدا ہونے والی سستی اور اضملال دور ہو جائے. روزے کی نمائش روزے کے لیے تباہ کن ہے. اب یہ تو فرض روزہ ہے، اس میں تو سوال ہی نہیں ہے. نفل روزے بھی رکھنے میں بہت سے لوگ ایسا دکھاوا کر لیتے اور اپنا اجر ضائع کر لیتے. نفل روزہ رکھ کے مسجد میں آئیں گے، چار لوگ بیٹھے تو بولے افطار کے واسطے پانی ہے کیا؟ افطار کا پانی الگ رہتا ہے کیا کچھ پڑا ہوا؟ سیدھا پوچھنا ابھی پانی ہے کیا پینے کا، نہیں افطار کے واسطے پانی ہے کیا پوچھتا ہو. یعنی چار لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو پتہ چلے کہ میں روزے سے تھا. تو ظاہری بات ہے کہ ایسی ریاکاری کے کاموں کی اللہ کے یہاں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ چیز ایک مومن کے دین اور ایمان کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنی امت کے سلسلے میں شرک سے زیادہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ میں تمہارے معاملے میں اپنے بات شرک سے اور کسی چیز سے اتنا اندیشہ نہیں رکھتا جتنا کہ ریا سے رکھتا ہوں. نمائش اور نیکی کچھ تو وہ ہے جس کو اللہ نے خود ظاہر کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم گھر سے چل کے آتے تو پھر پورا محلہ پورا گاؤں ہی دیکھتا ہوں کیونکہ ہم نماز کو جا رہے، تو اس میں ریاکاری نہیں ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزوں کا مہینہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ روزہ ہے. اچھا یہ بھی ہے، حکم کیا دیا گیا؟ روزہ رکھ کر سستی اور کاہلی مت بتاؤ، تر و تازہ رہو. اب کچھ ایسے ہیں روزہ نہیں رکھتے مگر افطار میں ایسا آ کے بیٹھتے منہ لے کے، روزے دار کو بھی ایسا نہیں لگتا کہ میں روزے سے ایسا لگتا ہے میرے سے سب کا روزہ اس کو ہی لگ رہا، اور شیطان کا بچہ صبح سے کھاتے پیتے پھر رہا، مگر افطار میں ایسا بیٹھا ہوا ہے منہ لٹکا کے، سب دیکھنے والے روزہ دار جو سچی کی روزہ دار ہے وہ بھی سمجھ رہے بیچارے ارے آج اس کو روزہ وہ ستا رہا شاید، اور روزہ نہیں ہو. چڑیا گھر ہے، ہر طرح کا جانور ہے اس میں. چڑیا گھر کس کو بولتے ہیں؟ اس میں ہاتھی بھی رہتا، شیر بھی رہتا، سانپ بھی رہتا، بندر بھی رہتا، کتا بھی رہتا، بہت سے جانور ہیں، اس کو چڑیا گھر بولتے. یہ امت کا حال بھی بدقسمتی سے ایسی ہو گیا ہوا ہے
سب مسلمان ہیں، مسلمان سبھی ہیں، کسی کو کافر بھی نہیں بول سکتے۔ یہ صورت حال ہے، ایک طرف یہ ایک طرف وہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزے کو اس کی روح کے ساتھ ہم ادا کریں تاکہ اس کا اجر بھی ملے، اور اللہ نے اس کے اندر ہماری اصلاح کے لیے جو تاثیر رکھی ہوئی ہے وہ ہمارے جسم اور ہماری روح میں داخل ہو۔ پھر انشاءاللہ روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے کچھ احادیث اور ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اور اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں رمضان میں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور زیادہ سے زیادہ احادیث آ جائیں، کیونکہ خواتین بھی الحمدللہ حاضر ہوتی ہیں، مگر وہ صرف تراویح میں ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے پاس میں نظم جو چلتا ہے بعد ظہر کے تعلیم القرآن کا، پھر بعد اثر درس حدیث کا، اور پھر یہ عشاء بعد جو چلتا ہے تراویح کے بعد، وطر کے بعد۔ تو اس میں اب تھوڑا سا، اب چونکہ شروع کا معاملہ ہے ایک دو دن کا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو اہم ہدایات ہیں روزے کے سلسلے میں وہ آ جائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ وقت بھی تھوڑا لیں گے، اور اس میں یہ ہوگا کہ خواتین جو ہیں وہ تعلیم القرآن کے سلسلے میں بھی شریک ہو جائیں، اور وہ باتیں جو درس حدیث میں اثر کے بعد آتی ہیں وہ بھی ان کے کچھ گوش گزار ہو جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اور اپنے نبی پاک کے بتائے ہوئے ان تمام آداب و شرائط کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے نماز و روزہ اور دیگر عبادات کی ادائیگی کی مخلصانہ ادائیگی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔